ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرہ سیریز کا پارٹ 85 ہم بنا رہے ہیں اور آج کے پارٹ سے ہم شروع کریں گے صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ، اور جو کہ ہمارا اگلے کچھ پارٹس میں چلنے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کو کافی ڈیٹیل میں کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو تھوڑے بہت غزوات یا سریات رہ گئے تھے نا، ان کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ جو سریات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، ہم نے بات کی تھی کہ 6 ہجری میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے تقریباً 14 سریات جو ہے نا وہ بھیجے تھے مختلف مقامات پہ، چھوٹے بڑے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان میں کوئی بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہوں یا کچھ بھی ہوا ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ ٹو بی آن اے سیف سائڈ بہت سارے چھوٹی چھوٹی مہمات اس طرح سے بھیجیں، سریات، اور 2 غزوات کہتے ہیں، 2 یا 1 غالباً، کیونکہ غزوہ مریسیہ کو ہم پہلے کر چکے ہیں کور۔ اور کیوں ہم پہلے کر چکے ہیں، کیوں ہم اس کو اس میں نہیں رکھ رہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص پارٹ ہے۔ جب اس میں واقعۃ الافک ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص پارٹ ہے جس میں کہ جو انصار کے بڑے لیڈر تھے ان کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نام ان کا میرے ذہن سے بار بار نکل جاتا ہے، جنہوں نے کہ غزوہ احد کے بعد ورڈکٹ دیا تھا کہ جوئش کا جو آخری قبیلہ رہ گیا ہے اس کو اس کے تمام تر مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا ایک پارٹ ہے اس کے اندر۔ تو اگر غزوۃ المریسیہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے غزوہ احد کے، اور یہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے ہوتا ہے، تو وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تو شہادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی احد کے فوراً بعد تقریباً 1 ماہ کے اندر جو ہے احد کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس واقعے کو احد سے پہلے کیا تھا، غزوہ مریسیہ کو۔ لیکن زیادہ تر جو کتابیں ہیں سیرہ کی اور احادیث کی، وہ شو کرتی ہیں اس کو، غزوۃ المریسیہ کو، اس وقت بیچ میں، یعنی کہ غزوہ احد کے اور صلح حدیبیہ سے پہلے۔ تو ہم اس کو پہلے کر چکے ہیں اور ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اور سریات جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ ان میں سے ایک سریہ جس کا نام تھا غمر جو ہے ربیع الاول یا ربیع الآخر کی 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈنگ کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 لوگوں کا ایک دستہ جو ہے نا وہ بھیجا، اور غمر کی جانب بھیجا۔ غمر ایک جگہ کا نام ہے، تو اس کی جانب جو ہے وہ اس کو روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے، اور مسلمانوں کی آمد کا سن کر یہ سارے کے سارے دشمن جو ہے یہ بھاگ گئے، اور اگین کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں، اور مسلمان جو ہے وہ تقریباً ان کے 200 اونٹ جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو ملے، اور وہ کیپچر کر کے اور مدینہ آ گئے۔ پھر ایک اور سریہ ہے جس کا نام ہے ذوالقصہ۔ اچھا، میں ان کے تمام کے نام اپنی جو ریکارڈڈ ویڈیو یوٹیوب پہ جو ورژن ہوگا اس میں اس کو ٹائپ کر کے آپ کو ایک سائٹ پہ، مطلب یو ول ہیو دا لسٹ آف آل آف دیز۔ یہ سریہ ذوالقصہ جو ہے یہ بھی ربیع الاول یا ربیع الآخر میں، کیونکہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کی کمانڈ میں جو ہے نا یہ مختلف سریات، کوئی اس مقام پہ کوئی اس مقام پہ، اس طرح سے بھیجے۔ تو یہ ایک وقت میں بہت سارے سریات ایک وقت میں ہونے ممکن ہیں۔ تو اس کا بھی یہی وقت آ رہا ہے، ربیع الاول یا ربیع الآخر۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا، اور یہ مقام جو ہے یہ کہاں ہے، یہ بنو سالبہ کے دیار میں واقع تھا، اور یہاں پر دشمن جو تھے ان کی تقریباً 100 کے قریب تعداد تھی، اور وہ کسی کمین گاہ میں چھپ گئے تھے،
اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تو انہوں نے اچانک حملہ کیا اور ان صحابیوں کو قتل کر دیا، اور صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ بھی بہت زخمی تھے. یعنی 10-11 افراد جو گئے تھے ان میں سے صرف محمد بن مسلمہ واپس آئے، وہ بھی بہت زخمی حالت میں تھے. تو دوسری دفعہ پھر ہو رہا ہے سریۃ ذوالقصہ، جس میں محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الآخر کے سن 6 ہجری کے اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام کی جانب روانہ کیا، ذوالقصہ کی جانب، اور انہوں نے 40 افراد کی نفری ان کو دے کر بھیجا، اور جن صحابہ کرام کی شہادت گاہ ہوئی تھی اسی جگہ پر بالکل بھیجا جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا. یہ لوگ رات بھر پیدل سفر کر کے صبح وہاں پر پہنچے جہاں پہ بنو سالبہ رہتے تھے، اور یہاں پر چھاپا مارا، لیکن یہ بڑی تیزی سے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے. یا تو ان کو خبر ہو گئی تھی یا ان کی ویسی ہی بڑی پھرتی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اور مسلمانوں کی گرفت میں نہیں آ سکے. صرف ایک آدمی ان میں سے پکڑا گیا، اور وہ بھی لیٹر آن مسلمان ہو جاتا ہے. ہاں البتہ یہ تھا کہ یہاں سے بھی ان کو بہت مویشی اور بکریاں جو ہیں وہ مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ آئیں، اور یہ لے کر وہ سب کچھ وہاں پر واپس مدینہ آ جاتے ہیں. پھر ایک سریہ ہے جس کو کہتے ہیں سریۃ الجموم. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت میں اگین ربیع الآخر کے میں جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس جگہ کا نام جموم تھا. جموم مرز زہران، کرنٹلی اس جگہ کو کہا جاتا ہے وادی فاطمہ. یہاں پر بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے جموم. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزنیہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا وہ گرفت میں آ گئی. اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں بہت سے مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب لے کر مدینہ واپس آ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی، کسی اور سے اس کی شادی کر دی. پھر ایک سریہ ہے جس کو کہا جاتا ہے سریۃ الطرف یا سریۃ الطرق، طرق یا طرف، یا تو فے ہے آخر میں یا قاف ہے. ٹھیک ہے. یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمادی الآخر میں ایک جگہ پر بھیجا گیا جس کو طرف یا طرق کہا جاتا ہے. یہ مقام بھی بنو سالبہ کے علاقے میں تھا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی اس میں شریک تھے. لیکن ان بدوؤں کو پھر خبر ہو گئی، اور خبر پاتے ہی انہوں نے راہ فرار اختیار کی. انہیں خطرہ تھا کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں. اور حضرت زید کے ہاتھ میں تقریباً صرف 4 اونٹ لگے، اور وہ 4 روز کے اندر واپس آ گئے. چھوٹے سریات، چھوٹی مہمات ہیں. پھر سریہ ہے وادی القریٰ. یہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور اس کے کمانڈنگ آفیسر بھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب وہ 6 ہجری میں وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے تو مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ دشمن کی جو نقل حرکت ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے. بیسکلی اسپائنگ مشن تھا. لیکن وادی قریٰ کے باشندوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور 12 میں سے 9 افراد کو شہید کر دیا گیا. صرف 3 آدمی بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. تو یہ اس طرح ہوا. اس کے بعد کچھ ایسی مہمات ہیں جو کہ ہسٹری کی کتابوں میں اگین غزوہ مریسیہ جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اس کے بعد مینشن ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک ہے سریہ تو دیار بنی کلب یا علاقہ دومت الجندل. یہ ایک علاقہ ہے جہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شعبان میں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لوگوں کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے سامنے بٹھا کر اور ان کے سر پر خود جو ہے وہ پگڑی باندھی، اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت کی، اور فرمایا کہ اگر لوگ تمہاری اطاعت کریں تو تم ان کے ساتھ لڑائی بھڑائی مت کرنا، ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پہنچ کر 3 روز میں اسلام کی دعوت دی.
3 روز تک پہلے انہوں نے اسلام کی دعوت عام کی، بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمازر بنت اصبغ سے شادی کی. یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں، اور اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے. یعنی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو انہوں نے ان کو ہدایت دی تھی نا، اس کے اوپر عمل کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس پورے علاقے کے جو لوگ تھے ان کو مسلمان کر لیا، ان کی جو شہزادی تھی اس سے شادی کر لی، اور ان کے بطن سے جو ہے بہت مشہور صحابی جو ہے تابعین میں سے ابو سلمہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر ایک سریہ ہے دیار بنی سعد، یا اس کو کہا جاتا ہے علاقہ فدق کا علاقہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جماعت جو ہے وہ یہودیوں کو اسسٹ کر رہی تھی، ان کو کسی قسم کی کمک پہنچانا چاہتی ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا، اور ان کو کہا کہ رات میں سفر کرتے رہنا. تو یہ لوگ رات میں سفر کرتے رہے اور دن میں چھپے رہتے تھے. آخر ایک جاسوس جو ہے وہ ان کے گرفت میں آیا، اور اس نے اقرار کیا کہ ایسا ہی ہے، یعنی کہ واقعی یہ قبیلہ، یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیوں کو ایڈ کرتے ہیں. اور انہوں نے خیبر، اور انہوں نے یہ بتایا، اس جو جاسوس تھا اس نے یہ بتایا کہ یہ لوگ خیبر کی کھجوروں کے عوض جو ہے وہ امداد فراہم کرنے کی پیشکش کرتے ہیں ان کو، یعنی کہ اس طرح سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا لین دین ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جو ہے وہ اپنی آرمی کا کیمپنگ کی ہوئی ہے، جتھا بندی، آئی تھنک یہی ورڈ ہے، وہ کی ہوئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر ایک دم سے، جسے کہتے ہیں نا ہم، سرپرائز اٹیک کیا، شب خون مارا، اور 500 اونٹ 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا. البتہ بنو سعد اپنی عورتوں اور بچوں سمیت بھاگ نکلے. وہ ان کے ہاتھ نہیں آئے، لیکن اگین ان کے ہاتھ بہت بڑا مال غنیمت آیا. اور ان کا جو سردار تھا بنو سعد کا، وہ اس وقت تھا اروبر بن علیم، اس کا نام تھا. ایک اور سریہ جس کو سریۃ الوادی القریٰ کہا جاتا ہے، اگین نام سے واضح ہے کہ اس وادی کا نام قریٰ تھا. یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رمضان میں 6 ہجری میں روانہ کیا گیا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ جو ہے وہ اس کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو روانہ فرمایا. حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریے میں وہ بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ شامل تھے، اور وہ اپنی نریشن دیتے ہیں کہ جب ہم لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم نے لوگوں پر چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا. کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا. میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں. میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا. تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے. ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑے ہوئی تھی. اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی. میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا. انہوں نے مجھے وہ لڑکی عطا کی، جس طرح کے ہوتا تھا کہ آپ مال غنیمت میں جو آپ نے پکڑا ہے تو وہ اسی سپاہی کو دے دیا جاتا تھا. تو اسی طرح سے وہ لڑکی جو ہے وہ ان کے ہی حصے میں آئی. میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے لے کر مکہ بھیجوا دی. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوشیٹ کیا، اور ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ جو کوئی ایسا قیدی ان کے قبضے میں آتا تھا جس کے عوض کچھ بہتر، مزید گریٹر گڈ کیا جا سکتا تھا، تو وہ ضرور اس سے کام لیتے تھے.
اور ہم نے کئی ایسے واقعات ہر جنگ کے موقع پر، ہر غزوے کے موقع پر دیکھے ہیں. تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ حالانکہ یہ لڑکی جو ہے سلمہ بن اکو کو ملی تھی، ان کے حصے میں آئی تھی مال غنیمت کے طور پہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی اور اس کے بعد مکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور نیگوشیشن میں وہاں سے مسلمان قیدی منگوائے اور اس لڑکی کو وہاں بھیجا. یعنی کہ اس لڑکی کی آلریڈی بہت اہمیت تھی ان کی نظر میں اور بہت اس کے اسٹیٹس تھا، تو اس کے عوض مسلمان قیدیوں کو مکہ سے رہا کروایا گیا. فرقہ ایک شیطان صفت عورت تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہسوار تیار کیے تھے. لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے، وہ بھی ماری گئی اور اس کے 30 سوار بھی مارے گئے. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سریات کی مہم میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے نا، یہ غیر ضروری نہیں ہوتی تھیں. ان کا ایسے نہیں تھی کہ بلا مقصد بس ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور یا ان کو ڈرا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. ایسا کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے ہر ایک کے پیچھے کوئی بڑا مضبوط جو ہے نا وہ ایک ریزن تھا کہ بعض اوقات تو واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن چاہیے تھی، بعض اوقات دعوت بھیج رہے تھے، اسلام کی دعوت بھیجی جا رہی تھی، اور بعض اوقات آلریڈی جو ہے انہوں نے کچھ مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا تھا کہ ان سے جو ہے بدلہ لیا جا رہا تھا. تو بہت سارے ہر سریے کا ایک اپنا الگ مقصد تھا، اور ہر سریہ جو ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے جو ہے وہ بہت ضروری تھا. پھر اس کے بعد ایک سریہ آتا ہے عرنین کے نام سے، سریۃ العرنین. یہ بھی شوال 6 ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اکل اور عرینہ یہ 2 قبائل ہیں، ان کے چند افراد نے آ کر جو اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ میں ہی قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا بالکل راست نہیں آئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ ایک چراگاہ بھیج دیا جو کہ شہر کے باہر ہوتی تھیں چراگاہیں، اور وہاں پر اور ان کو حکم دیا کہ وہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب پئیں. یہ صحیح حدیث ہے. ویسے بائی دی وے لوگ بہت منہ بناتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بیماری کے اس میں جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ کریں. جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو انہوں نے قتل کر دیا. یعنی کہ یہ پریٹینشیس مسلم بنے ہوئے تھے، اصل میں مسلم نہیں تھے، یہ کسی اور مقصد سے آئے تھے. تو لیکن ان کا مقصد الٹا پڑ گیا جب یہ خود ہی بیمار پڑ گئے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے علاج کے لیے اپنی چراگاہ بھیج دیا. اور چراگاہ میں جب وہ صحیح ہو گئے تو انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، تو جو اس کا جو مالک تھا جو ان کی ٹیک کیئر کر رہا تھا، اسی کو مار کے رائی کو قتل کیا اور سارے اونٹوں کو ہانکا اور لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے اونٹوں کو. اور پھر دوبارہ جسے کہتے ہیں یہ کفر، اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے بیسیکلی جو ہے وہ کفر کیا. اور پھر ان کی جو ہے تلاش میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریہ روانہ کیا تھا عرنیہ، جس کا نام تھا اور یہ کس کی زبن کرز بن جابر الفہری، ان کی قیادت میں جو ہے 20 صحابہ کو بھیجا اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عرنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یا عرنیہ کے جو لوگ تھے اس کے لیے ان سب کے لیے بد دعا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی اور ان پر واقعی راستہ اندھا کر دیا گیا. چنانچہ یہ سب لوگ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کافر کردار کو پہنچ گئے. اور اس واقعے کا صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر. تو یہ وہی کرز بن جابر فہری ہیں جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے غزوہ صفوان میں مدینہ کے جو چوپائیوں پر چھاپا مارا تھا.
بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے. تو یہ ان صحابی کا، کیونکہ ان کا نام ہم اس سے پہلے نہیں سنتے اور بڑا ویئرڈ لگتا ہے اور نام بھی تھوڑا سا مشکل ہے، کرز بن فہری. تو ان کے متعلق یہ چھوٹا سا جو ہے وہ سائیڈ نوٹ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، ان لوگوں میں سے تھے، ان کے سرداروں میں سے تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کے ایک، یاد ہے نا آپ کو غزوہ بدر سے پہلے ایک دن اچانک سے رات کو جو ہے لوگوں میں شور مچا تو پتہ لگا کہ مدینہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور مدینہ سے جو ہے وہ مویشی وغیرہ لوگ چرا کے لے گئے ہیں اور ایک دو لوگوں کو مار دیا ہے. یہ وہ والا قصہ تھا اور اس کے ایکٹیو ممبر تھے. اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے جا کے اس ذریعہ میں اپنا کام کیا اور ان کو پکڑ کے لے آئے. تو صحابہ کرام کی بعض اوقات ہمیں اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ بس کوئی ایک سٹوری ہے ان کی پوری سیرہ میں، کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ان کا انکاؤنٹر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہت سارے ایسے صحابی ہیں جن کی ہمیں اسی طرح سے اسٹوریاں پتہ چلتی ہیں. تو جناب اب ہم آ گئے ہیں صلح حدیبیہ کی طرف، اور صلح حدیبیہ جو ہے اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ، اور اس کو غزوۃ الحدیبیہ بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، سب کو ہی معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی شب خون نہیں مارا گیا، کوئی کسی قسم کی خون ریزی نہیں ہو رہی اس میں، لیکن اس کے باوجود اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بہت سارے، اور یہ ہم نہیں کہتے یا یہ ہسٹورینز نہیں کہہ رہے، یہ صحابہ کرام جو اس دور کے تھے جب وہ کہانیاں نریٹ کرتے تھے، جب وہ اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے قصے کہانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے اور غزوات مغازیات جب وہ سناتے تھے، تو وہ یہ صلح حدیبیہ کو غزوۃ الحدیبیہ ہی کہا کرتے تھے. اور کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ یہ واقعی یہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کو سمجھنا، اس کو آرام سے پڑھنا اور ڈیٹیل میں ہمارے لیے ضروری بھی اسی لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگرچہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، اگرچہ اس میں کسی قسم کی کوئی 1-on-1 فائٹ نہیں ہو رہی، آمنے سامنا نہیں ہو رہا کسی فوج کے ساتھ، مگر جو حدیبیہ میں آنے والے افراد تھے نا، جو صحابہ کرام تھے، وہ بالکل اتنا قریب تھے کہ جو ہے لڑنا شروع کر دیتے، ان کی لڑائی ہو جاتی. کیونکہ یاد ہے کہ انہوں نے بیعت الرضوان دی تھی. آگے ہم ڈیٹیل میں سارا کچھ کریں گے کیا ہوا تھا. تو وہ they were very 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 close to a fight. اور پھر یہ وہ مقام ہے ہسٹری میں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قسمت کا جو کورس ہے نا وہ چینج کر دیا تھا. اسلام کو بالکل اس کے بعد وکٹری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے نا یہ آپ کا بیسکلی پری کرسر بنتا ہے فتح مکہ کے لیے. اور فتح مکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ایک جسے کہتے ہیں نا فائنل، ایک مووی کا جو اینڈ کلائمیکس ہوتا ہے نا وہ ہے. تو یہ جو صلح حدیبیہ ہے نا یہ ہے ریزن فتح مکہ کا، اس وجہ سے اس کو. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فتح جو ہے اس کی جو پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے ضمن میں اتاری ہے، مگر ایسا نہیں ہے. سورہ فتح کی جو پہلی آیت ہے وہ بیسکلی اس موقع پر جو ہے وہ اتاری گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی. تو یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حدیبیہ کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی تھی. اور بظاہر نہ اس میں کوئی فتح ہو رہی ہے نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے. انفیکٹ اس میں جو ٹریٹی کی گئی، جو قریش کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اس کی شقیں اتنی اسٹرانگ تھیں اور اتنی ہارش تھیں کہ مسلمانوں کو لگتا تھا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کر لیا، سب کے سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں شکیں. ایون بڑے بڑے صحابہ کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے بھی کویسچننگ شروع کر دی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف قرآن میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ فتح کی جو ہے وہ کھلی کھلی بشارت دے دی آپ کو. تو یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی جو پلاننگ ہے وہ ہمیں شاید اس وقت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ
بے شک ہم سب سے بہتر پلانر تو ہیں ہی نا. تو خیر یہ سب سے بہت ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ جو ہے نا وہ لیسن ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے سیرہ کا اور اسلامک. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جو کہ سلمت بن اکوا کے سے ہمیں جو ہے نا وہ مروی ایک بہت مشہور حدیث ملتی ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ایک ایک کر کے لسٹ کرنے شروع کی، اور جب وہ 5ویں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا اور میں نے غزوۃ الحدیبیہ میں بھی ان کے ساتھ شرکت کی، حالانکہ وہ کوئی ایکچول بیٹل نہیں تھی. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کو غزوۃ الحدیبیہ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو اب اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت جو ہے وہ ایک خواب آتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ فوراً نہیں ہو رہا کہ ادھر ان کو خواب آیا اور ادھر عمل ہو رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری کے شروع میں کسی وقت جو ہے وہ خواب آتا ہے، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے فالوورز ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اور وہ عمرہ کی جو سیریمنیز ہوتی ہیں، جو طواف ہے، سعی ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان میں سے کچھ اپنا سر منڈواتے ہیں اور کچھ اپنے بال کو تروا دیتے ہیں. اور پھر جیسے ہی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک دم سے خواب میں سے اٹھے، اور ان کا پہلا خیال یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو ہے وہ مکہ کی طرف جانا چاہیے، مجھے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، جتنے بھی رسول اور انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے جو خواب ہیں وہ جو ہیں وہ بشارتیں ہوتی ہیں، وہ وارننگز ہوتی ہیں، وہ احکامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرلی یہی جو ہے وہ تھی کہ یہ خواب بالکل سچا ہے اور ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا ہے. اور ہوا بھی اسی طرح سے. تو جیسے وہ اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر جو ہے وہ اپنے تمام کمپینین سے کیا، اور سب لوگ ہی بہت خوش ہو گئے نا، بہت ان میں ایک انرجی کی اور جوائے کی لہر دوڑ گئی. کیونکہ عرصہ ہو گیا ان کو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، اپنے شہر سے نکلے ہوئے، اپنے ملک سے نکلے ہوئے، اور اب وہ لوگ بھی مس کر رہے ہیں. اور اگر اس اپرچونٹی کے تحت ان کو باامن طریقے سے مکہ میں دوبارہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ عمرہ کر کے آتے ہیں وہاں سے، تو یہ ان کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. کیونکہ آپ مہاجر ہیں، آپ جہاں سے آئے ہیں، اپنا اصل مقام جو آپ کو جو خوشی وہاں جا کے ملتی ہے، چاہے آپ کتنا عرصہ کسی دوسری جگہ پہ، چاہے آپ کتنے لگژوریس طریقے سے رہ رہے ہوں، لیکن آپ کا دل بار بار پلٹ کے اس طرف ضرور جاتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ پلے بڑھے ہیں. تو یہ مہاجرین کا بھی یہی حال ہے کہ اب ان کو 6 سال ہو چکے ہیں اس ایگزائل میں، جو سیلف امپوزڈ ایگزائل ہے، جو انہوں نے ہجرت کی ہے، تو وہ بھی جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر ہمیں قرآن سے جو ہے وہ ریفرنس ملتا ہے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ لقد صدق اللہ رسول رؤیا بالحق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی خواب دیکھا وہ سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حق کر کے دکھائیں گے، اس کو پورا کر کے دکھائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایشورٹی تھی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت یہ خواب دیکھا گیا. وہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور کب تک ٹھہرے رہتے ہیں؟ ذوالقعدہ تک ٹھہرے رہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، تو اب ذوالقعدہ آنے سے پہلے جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹس سے فیو ڈیز بیفور سب کو بتا رہے ہیں، صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی، اور جو مدینہ کے جو سراؤنڈنگ ٹرائبز ہیں وہاں پر بھی جو لوگ رہتے ہیں، جو بدو ٹرائبز ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے، ان میں بھی سب میں اعلان کر دیں، ان کو بھی بتا دیا جائے ہم لوگ عمرے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے، مکہ جا رہے ہیں اور ہم نے اس طرح سے جانا ہے. تو اب جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بدر ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ احد بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں. اور ان ہر جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اب صرف اور صرف مدینہ ہی نہیں ہے جس میں زیادہ تر مسلمان موجود ہیں، بلکہ مدینہ کے ارد گرد و نواح میں بھی جو چھوٹے موٹے بدو قبائل ہیں ان میں بھی بہت سارے مسلمان موجود ہیں. تو ان سب کو جو ہے نا یہ بہت یہ میسج بھجوا دیا جاتا ہے کہ جو بھی ان میں سے جوائن کر سکے وہ ضرور آ جائے اور جوائن کرے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ سب کے سب جو ہے مل کر تیاری شروع کر دیتے ہیں عمرے پہ جانے کے لیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس کے اوپر تمام علماء کا جو ہے نا، اس ڈیٹ کے اوپر تمام علماء کا اتفاق ہے. اور یہ مطلب یہ شاید اونلی تھنگ ان دا انٹائر سیرہ کہ جس کی ڈیٹ کے اوپر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس دن یہ قافلہ جو ہے وہ عمرے کے لیے روانہ ہوتا ہے، مدینہ سے نکلتا ہے، اور وہ ہے ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ سن 6 ہجری میں. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ پہلی تاریخ اور پیر کا دن ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے وہ پیر کے دن کیا کرتے تھے، شروع کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر وہ بتاتے تھے کہ میں اس دن پیدا ہوا، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رستہ دیا سمندر پھاڑ کے، اور بہت سارے ایسے کاموں کی وہ ریزن دیتے تھے. اور تو یہ کام بھی جو ہے نا عمرے کے دن کے لیے انہوں نے، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کب خواب دیکھا، لیکن یہ دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیبریٹلی چوز کیا، ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ. اور کیوں چوز کی؟ کیونکہ یہ عشرۃ المحرمات میں سے آتے ہیں، ان مہینوں میں سے آتے ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ذکر ہے. دوسرا پارہ جب ہم شروع کرتے ہیں وہیں پر آتا ہے کہ 4 مہینے ہیں جو کہ عزت اور احترام والے ہیں، سیکرڈ منتھس جنہیں ہم کہتے ہیں. اور وہ محرمات کیوں ہیں؟ وہ محرمات اس لیے کہ ان مہینوں میں ہرگز الاؤڈ نہیں تھا کہ کسی قسم کی قتل جو ہے وہ خون ریزی کی جائے، کوئی وار کی جائے، کسی قسم کا کسی کے اوپر کسی بھی طرح سے جو ہے نا کوئی برا سلوک کیا جائے. اور لوگ ان مہینوں میں کثرت سے جایا کرتے تھے مکہ، وہاں پہ جو ہے عمرہ سب کچھ کرنے کے لیے. اچھا، وہ 4 مہینے وہ کون سے ہیں؟ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3، اور پھر ایک پہلے سے آتا ہے وہ ہے رجب. ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے ہیں. یہ ہم سب مسلمانوں کو، یہ بہت بیسک ہمارے اسلام کی نالج ہے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کو یاد ہونے چاہیے. کون کون سے 4 مہینے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 4 مہینے ہمارے لیے جو ہے وہ عشرات المحرمین میں سے ہیں، عشرات الحرم میں سے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیبریٹلی یہ پلان بنایا کہ وہ اس دن نکلیں گے، اور پھر یہ لوگ مدینہ سے نکل کے یہ لوگ حالت احرام میں تھے، بنا کسی قسم کا کوئی ویپنری لیے، ایکسیپٹ فار دا لٹل بٹ آف جو ان کو خنجر یا تلوار رکھنی ہوتی ہے اپنے ڈیفینس کے لیے، کیونکہ ایک خطرناک رستہ اتنا لمبا اور خطرناک ہو سکتا ہے، کوئی حملہ کر سکتا ہے، کوئی جانور حملہ کر سکتا ہے آپ کے اوپر. تو اس کے لیے جو ان کو اکوپمنٹ رکھنا تھا وہ انہوں نے بس ساتھ میں رکھا. اور یوزلی ان کا یہی ہوتا تھا کہ ان کی لڑنے والی تلواریں جو ہوتی تھیں، جو کہ یہ بیٹل میں یوز کرتے تھے، وارز میں یوز کرتے تھے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھیں. ان کا جو ہنٹنگ کے جو ویپنز تھے وہ ڈیفرنٹ ہوتے تھے. تو انہوں نے بیسکلی اپنے ساتھ اپنے بہت ہی منیمل، اور وہ بھی شیتھڈ، سب کی سب جو تلواریں یا جو بھی ویپن یہ لے کے جا رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل یہ آرڈر تھا سب کے لیے کہ وہ سب بالکل اپنے جو ہیں وہ میانوں کے اندر ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے تیاری کی، اپنا زاد سفر لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ 1400 افراد اکٹھے ہوئے. 1400 افراد، مطلب اٹس اے ہیوج نمبر کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں. اور یہ سب لوگ نہیں تھے ڈیفینیٹلی، اس میں سارے کے سارے لوگ نہیں ہیں، اس میں ابھی بہت سارے، اس میں عورتیں اور بچے نہیں ہیں. یہ 1400 افراد یہ مرد ہی مرد ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑی ایکسکیوزز دے کے، اور جو نہیں جانا چاہ رہے تھے وہ نہیں گئے. اس میں اندھے، بوڑھے، اس میں بہت زیادہ جو لاغر یا جسے ہم کہتے ہیں ڈسیبلڈ لوگ تھے وہ بھی نہیں تھے. تو بہت سارے لوگ نہیں تھے. تو 1400 افراد کی نفری جو ہے وہ مدینہ سے نکل رہی ہے.
اب اور ان کو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو کم از کم بھی مہینہ 1.5 مہینہ تو لگنا ہے جانا اور عمرہ کر کے واپس آنا. اٹس اے لانگ جرنی آن فٹ فار دیم. تو یہ بہت ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ لمبا سفر ہے. جو بدو لوگ تھے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کے، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کے دل میں ابھی بھی نفاق، جو اسلام تو لے آئے تھے مگر ابھی تک ایمان کے تقاضوں پر جو ہے نا وہ پورے نہیں اترے تھے. اور ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے نا سورہ فتح میں آیت نمبر 10 سے ہی آگے جو ہے نا وہ آیتیں نازل کی. ان قریب آپ سے وہ لوگ کہیں گے جو بدوؤں میں سے ہیں، جو بدوؤں میں سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ ہمیں ہمارے اہل و عیال نے مشغول رکھا، آپ ہمارے لیے مغفرت مانگیے. اور اپنی زبانوں سے یہ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. کہہ دو وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہوگا، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے سب اعمال پر خبردار ہے. بلکہ تم نے خیال یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی لوٹیں گے ہی نہیں، اور تمہارے دلوں میں یہ بات اچھی معلوم ہوئی اور تم نے بہت برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگوں میں تھے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے سو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو پول ہے نا وہ کھول دیا. تو ہوا کیا کہ یہ جو بدو لوگ تھے نا، ان کی آپس میں، یہ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ چیمنگوئیاں شروع کر دیں کہ یہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے. جو لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں 3 دفعہ ہمارے اوپر اتنی بڑی بڑی فوجیں لا کر اٹیک کر چکے ہیں، ہم اور یہ ان کے بیچ میں گھسنے جا رہے ہیں. یہ ہم مسلمانوں کی چھوٹی سی تعداد لے کر انہی لوگوں کے بیچ میں گھسنے جا رہے ہیں، وہاں پر عمرے کے خاطر کیا یہ ہم سب کو مروانے جا رہے ہیں. اور ان کا گمان یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناعوذ باللہ قتل کر دیے جائیں گے، وہ واپس ہی نہیں آ سکیں گے اس عمرے کے ٹرپ سے جو ہے نا وہ واپس نہیں آ سکیں گے، بلکہ وہ وہیں پر شاید قتل کر دیے جائیں. تو یہ ان کا گمان تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پول جو ہے وہ سورہ فتح میں آیت نمبر 11 اور 12 ہے جس کے اندر کھول دی. ٹھیک ہے. اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایکسکیوز قبول کی، ان کو کہا ٹھیک ہے فائن، نہیں جانا تو مت جاؤ. لیکن ان لوگوں نے لوز کیا کیا، ایک تو انہوں نے اپنا نفاق کا اظہار کر دیا نا، انہوں نے اس بات کو بتا دیا کہ ہاں جی ہم منافقین میں سے ہیں، ہم صحیح والے مسلمان نہیں ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا نا، وہ تو ٹھیک ہے چلیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کے کفر کا یا ان کے بدگمانی کی سزا تو دیں گے. لیکن دنیا میں جو ان کا بہت بڑا ایک نقصان ہو گیا وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے دوران جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں بیت الرضوان ہے، اور بیت الرضوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد دوسرا ایسا موقع ہے سب سے بڑا جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اعلان کیا تھا کہ جس نے یہ اٹینڈ کیا ہے نا اس کا رینک جو ہے وہ بدریون کے بعد سب سے اونچا رینک ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ کرام میں سب لوگ ایک ایکول رینک کے نہیں ہیں، سب لوگوں کے رینکنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے اپنے تقویٰ کے حساب سے، ان کے ایمان کے حساب سے، یا کچھ ایسے حالات اور واقعات کے حساب سے جو کہ ان کے ساتھ پیش آئے. غزوہ بدر اس میں بہت بڑا واقعہ ہے کہ بدر کے جتنے بدر میں شامل ہونے والے لوگ تھے ان کے لیے بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا ہوا تھا کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے بدریوں. تو دوسرا بڑا ایسا واقعہ جو ہے نا وہ یہ تھا بیت الرضوان، جو کہ صلح حدیبیہ میں پیش آنا تھا، غزوہ حدیبیہ میں پیش آنا تھا. تو یہ لوگ جو نہیں شامل ہوئے انہوں نے اپنے لیے وہ جو گارنٹیڈ جنت تھی نا، جو گارنٹیڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ تھا نا، وہ انہوں نے گنوا دیا، وہ اس سے یہ لوگ محروم رہ گئے بالکل. تو یہ ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہوا اس غزوہ کے اندر نہ شامل ہو کر. باقی تو انہوں نے اپنے ظاہر ایمان کا، اپنے تقویٰ کا، وہ تو ہر لحاظ سے نقصان کیا ہی، مگر یہ بہت بڑا نقصان تھا. تو جناب 1400 مسلمان جو ہیں وہ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں. اور بخاری میں اور تمام جو بڑی کتب ہیں حدیث کے اس میں مینشن ہے یہ نمبر کہ یہ 1400 لوگ تھے.
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ کے ساتھ جو ہے نمبر کس طرح انکریز ہو رہا ہے نا، کہ غزوہ بدر میں صرف 300 لوگ ہیں، پھر احد میں 700، مطلب 1000 تھے، 700 رہ گئے تھے، پھر اس کے بعد خندق میں مزید تقریباً جو ہے وہ 3000 کے قریب ہو گئے تھے، اور اب مسلمان 1400، جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ خالی مین ایبل ہو آر ایبل ٹو ٹریول اینڈ ڈو اینی تھنگ یہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 اونٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے، جو کہ وہ قربانی کے طور پر جو ہے وہ دینے جا رہے تھے، اور 70 اونٹ بہت بڑی ایک فارچیون ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ 100 اونٹ لے کر جاتے ہیں اپنے، تو یہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ بات پسند تھی کہ ایک دفعہ جب وہ ایک نیکی کریں نا تو اگلی دفعہ اگر وہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر کریں۔ وہ ہمیشہ نیکی میں اور ریوارڈ والے کاموں میں جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر کی طرف جاتے تھے، اونچا سے اونچے ہوتے جاتے تھے۔ تو اپنے ساتھ وہ 70 اونٹ لے کر گئے، اس کے علاوہ جو دوسرے جس کے ہاتھ میں جتنا جو افورڈ کر سکتا تھا وہ اپنے لیے وہ قربانیاں لے کر گیا۔ کسی قسم کی کوئی کیولری، آرٹلری، کوئی سٹاک پائل نہیں تھا ویپنری کا جو ان کے ساتھ جاتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ مہینہ چوز ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ پہلا اشہر الحرام کی پہلی دن انہوں نے سفر شروع کیا، احرام انہوں نے پہنا ہوا تھا، ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، جو کہ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ دور سے ہی دیکھ کے قریش والے، مکہ والے یا جنرلی عرب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پلگرمج کے لیے جا رہے ہیں، یہ لوگ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں مکہ، اور ان کو کسی قسم کے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی قسم کا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ روایت ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے یا ابھی کی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ کسی شخص کو جو کہ حج یا عمرے کے لیے آئے گا اس کو ہرگز نہیں روکا جا سکتا۔ اور پھر وہ جو ہے ایک محرم مہینے میں آ رہا ہے، ایک ایسے مہینے میں آ رہا ہے جس کی تحریم جو ہے وہ سب اس کا بھی سب کو معلوم ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اپنا اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ قریش کو دور سے ہی پتہ چل جائے، آنے والوں کو دور سے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کسی لڑائی کے مقصد سے نہیں آ رہے، کوئی خون ریزی کے مقصد سے نہیں آ رہے، صرف اور صرف جو ہے وہ حرم کعبہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے انہوں نے اور کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا ہسٹری میں نہیں ہوا تھا قریش نے ان کو روکا اور ان کو نہیں کرنے دیا عمرہ، اس کے باوجود۔ تو یہ لوگ یہ قافلہ جو ہے یہ پورا پہنچتا ہے میقات مدینہ کی طرف۔ مدینہ کی میقات کہاں پر آتی ہے؟ مدینہ کی میقات کو ہم آج بھی جانتے ہیں، ذوالحلیفہ کہتے ہیں، اور یہاں پر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنا احرام پہنا، اور تمام لوگوں نے ان کے ساتھ یہی کیا۔ اس کے علاوہ جو جانور ہی اپنے ساتھ لائے تھے اس کو کانسیکریشن جو ہے ان جانوروں کی گئی۔ کانسیکریشن کیا ہوتا ہے؟ کانسیکریشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈورنمنٹ۔ یہ بھی پہلے زمانے کا ایک رواج تھا جو کہ اب کافی حد تک ناپید ہو چکا ہے، لیکن کچھ ملکوں میں ابھی بھی ہے۔ ہم پاکستان میں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ جس وقت قربانی کے لیے جانور جو ہوتے ہیں ان کو بڑی مہندی لگا کے ان کے اوپر وہ گارلینڈ سے ان کو سجایا جاتا ہے، ان کو بہت پرومیننٹ الگ سے کیا جاتا ہے، ان کی بڑی خاطر مدارت کی جاتی ہے، ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، ان کو بہت جسے آپ کے لیے عیاشی میں رکھا جاتا ہے اس سے پہلے کیونکہ قربانی دی جائے، ان کو بہت سجا سنوار کے اور بہت اچھی کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کانسیکریشن۔ تو اس اور عربک میں اس کو کہا جاتا ہے احلال۔ یہ جانور جو ہیں یہ سارے احلال ہیں، یہ حلال ہونے والے جانور ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اسپیشلی اب مقصد اس کا کیا ہوتا تھا؟ مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ اس طرح سے ان جانوروں کو سجا دیتے تھے نا، تو جب یہ لوگ چلتے آ رہے ہوتے تھے ان جانوروں کے ساتھ تو دور سے ہی دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جانور تو مکہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ان کی قربانی دی جائے گی، اور یہ مکہ کے جو غریب غربا ہیں اس میں ان کا جو ہے وہ گوشت وغیرہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو کوئی ان کو روکتا نہیں تھا، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ٹچ نہیں کرتا تھا، ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ بڑی ایک انڈرسٹوڈ بات تھی سب کے لیے کہ یہ تو جا ہی ایک نیک مقصد کے لیے رہے ہیں، یہ جا ہی عمرے کے لیے رہے، یہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔
تو یہ جو ہے وہ سب کا سب ذوالحلیفہ میں جو ہے میقات مدینہ کی وہاں پر کیا گیا. اچھا اب وہاں پر جو نماز پڑھی گئی، اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ احرام میں پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کی صحیح حدیث کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ذوالحلیفہ کی جو وادی ہے، یہ وادی ہی اتنی جسے کہتے ہیں نا سیکرڈ ہے، اتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی حرمت میں ہم یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، ناٹ بیکاز یو آر ان احرام. ٹھیک ہے، تو یہ والی یہ چیز ہوتی ہے، تو وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ کرنے کے بعد انہوں نے ذوالحلیفہ میں وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک ٹاسک دے کے آگے روانہ کیا، جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے اس سے پہلے اس کی تمام معلومات ضرور اکٹھی کرتے تھے، اس پہ ان کی ریسرچ پوری ہوتی تھی اور توکل ہوتا تھا اللہ تعالیٰ پہ. اور یہ پرفیکٹ توکل ہے کہ آپ اپنا کام پورا کریں، ٹائی یور اون کیمل اینڈ دین پٹ یور توکل ان اللہ، وہ والی چیز ہے. تو وہی کام کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی جن کا نام تھا بصر ابن سفیان الکعبی، اس کو آگے روانہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ آگے جا کے اسپائی کریں اور ہمارے لیے خبر لے کر آئیں کہ مکہ کی کیا صورتحال ہے. ڈیفینیٹلی قریشیوں کو اطلاع ہو گئی ہوگی کہ ہم مدینہ سے نکل رہے ہیں، تو ان کا کیا رد عمل ہے اور کیا صورتحال ہے وہ ہمیں آ کے اطلاع دی جائے. اور ان کو بہت تیزی سے وہاں سے آگے روانہ کر دیا گیا. تو یہ صحابی جو ہیں یہ وہاں سے بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے اپنے کام پر، اپنے اسپائنگ مشن پر چلے گئے، جن کا نام تھا بصر ابن سفیان الکعبی. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ آگے چلتے جا رہے ہیں اور خبر ملتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک گروپ ہے، ایک رائڈرز کا جو ہے نا گھڑ سواروں کا ایک چھوٹا سا گروپ سا ہے جو کہ ہماری طرف تیزی سے آ رہا ہے. اور وہ ایک جگہ ہے اس وقت جس کا نام ہے غیقہ آئی تھنک، یس نام بہت مشکل ہے، آئی ایم سوری. غیقہ اس کا نام ہے، اور غیقہ کی وادی میں یہ لوگ ہیں اس وقت، اور کچھ دیر میں ہی ہمارا پاتھ کراس کرنے والے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ یہ قریش ہو سکتے ہیں یا ان کی کوئی اسپائنگ پارٹی یا سرچ پارٹی ہو سکتی ہے. تو فوری طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا کنٹنجنٹ، ایک چھوٹی سی فورس سی بنا کے روانہ کی اور کہا کہ جاؤ جا کے چیک کر آؤ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ لوگ قریش نہیں تھے اور یہ بالکل ایک فالس الارم تھا کہ کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہوا. تو یہ مطلب چھوٹا سا واقعہ بیچ میں ہوا. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جو کہ ہر حدیث اور ہر سیرہ کی بک میں موجود ہے، اگرچہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے حدیبیہ کے واقعے سے، لیکن کچھ سگنیفیکنس ہیں اس کی جو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس واقعے کو میں کہتی ہوں، میں نے اس کو نام دیا ہے دا زیبرا انسیڈنٹ. تو جناب اس میں کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جب یہاں پہ گزر رہے ہیں، وہاں سے آگے چل رہے ہیں، ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈز یا لک آؤٹس جو اسکاؤٹس تھے وہ چاروں طرف جا رہے تھے، چل رہے تھے، اور جتنے بھی یہ جو مال مویشی تھے نا ان کے اس قافلے میں جو کہ سیکریفیشل اینیملز تھے، ان کی جو ہے نا وہ ارینجمنٹ آپ کہہ لیں یا ان کا انچارج جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ الانصاری کو بنایا ہوا تھا. ابو قتادہ الانصاری سمہاؤ باقی سب لوگ احرام میں تھے مگر وہ احرام میں نہیں تھے. اس کے پیچھے کیا سگنیفیکنٹ تھی یا کیا ریزن تھی یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال وہ احرام میں نہیں تھے اور ان کا کام تھا کہ وہ تمام ان کانسیکریٹڈ جانور جو تھے، جو سجے ہوئے جانور تھے، وہ ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے تھے. تو جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے زیبراز کا ایک ہرڈ دیکھا. اب یہ بات بہت عجیب لگتی ہے نا، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ زیبراز پائے جاتے تھے بحر عرب میں وہاں پر اور تمام عرب میں، اور یہ نہ صرف یہ کہ پائے جاتے تھے بلکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ ان کو ہنٹ بھی کرتے تھے، اس کا گوشت بھی کھاتے تھے اور بڑی ڈیلیکیسی سمجھی جاتی تھی. تو ان لوگوں کو اب زیبراز نظر آئے
اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لگژوریس اینیمل ہے، یا ایسے آپ کو عام طور پہ وائلڈ میں ادھر ادھر نہیں ملتا. اچھا، اور یہ جو زیبراز ہیں نا، ان کو عربک میں کہا جاتا ہے حمار الوحشی، حمار الوحشی. تو کافی لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے کہ ڈونکی، وائلڈ ڈونکی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. حمار الوحشی جو ہے وہ زیبرا کو کہا جاتا ہے، جبکہ حمار الاہلی جو ہے وہ ڈونکی کو کہا جاتا ہے. تو اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ حمار الوحشی جو ہے وہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، اور حمار الاہلی جو ہے وہ حرام ہے. یہ بھی میں آپ کو ابھی حدیث سناؤں گی اس کی. بہرحال صحابہ کرام نے یہ دیکھا، اب ان کا دل تو کر رہا تھا کہ بھائی ایک ڈیلیکیسی، ایک جسے کہتے ہیں نا اب ایک لگژوریس فوڈ ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن سب کے سب احرام میں ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ احرام کا تقدس ہے کہ نہ آپ اس میں کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، کوئی چونٹی ہو، کوئی سر کی جوں ہو، آپ سر کی جوں تک نہیں مار سکتے، کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے، کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے، آپ کسی قسم کا جو ہے نا وہ کسی مخلوق کو، اللہ کی کسی مخلوق کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب آپ حالت احرام میں. تو یہ صحابہ کرام نے دیکھا، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ نہیں کیا، ریئیکٹ نہیں کیا. اب ابو قتادہ جو تھے ان کی نظر بھی پڑی یہ جو ہرڈ تھا زیبراز کا، اس کے اوپر ابو قتادہ کی بھی نظر پڑی، اور انہوں نے ایک سیکنڈ کے اندر نا فوراً فیصلہ کیا کہ ہی از گوئنگ ٹو گو دیر اینڈ ہنٹ ون آف دیم ایٹ لیسٹ. تو انہوں نے وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے، انہوں نے کہا دوسرے صحابہ کرام سے ذرا میری بو اینڈ ایرو تو پکڑانا. تو انہوں نے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے انکار کرنے کا، نو 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 وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ اٹ، ہم تو حالت احرام میں ہیں، ہم سے مت مانگو، ہم کوئی ویپن نہیں اٹھانے لگے کسی بھی طرح سے. تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے انہوں نے اپنے ویپن لے کے اپنے گھوڑے پہ واپس بیٹھے، اور انہوں نے چارج کر دیا زیبراز کے اس ہرڈ کی طرف، اور وہاں جا کے انہوں نے تیر چلایا، اور لو اینڈ بیہولڈ وہ ایک زیبرا کو مار کے حلال کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ واپس آئے، اس کا گوشت لے کر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ گوشت پکایا، اور لوگوں کا کہا کہ چلو بھائی آ جاؤ، دعوت ہے، اور زیبرا کی دعوت ہے، اور یہ بڑی ڈیلیکیسی تھی. لیکن جو صحابہ کرام ہیں وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ نہیں آگے بڑھ رہے تھے، اور نہیں جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ گوشت کھانا ہمارے لیے حلال بھی ہے یا ہم نہیں کھا سکتے اس کو. تو انہوں نے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی اس طرح انہوں نے گوشت بنایا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے ان زیبراز کو دیکھ کے کسی قسم کا کوئی موشن، کوئی ہنٹ دیا تھا ابو قتادہ کو کہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو، یہ کسی بھی طرح کا کوئی ہنٹ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کسی نے کوئی ہیلپ کی تھی پکڑنے میں، یا اس کو ویپنز دینے میں، یا ہنٹ کرنے میں کسی بھی طرح سے زیبرا کو؟ تو سب صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دیٹ کیس یہ تمہارے لیے جائز ہے، تم کسی اور نے ہنٹ کیا ہے، پکایا ہے، جو کہ حالت احرام میں خود نہیں تھا وہ شخص، تو بے شک جو ہے وہ تم اس میں سے کھا سکتے ہو، بلکہ اگر اس کا کچھ میٹ بچا ہے تو لاؤ مجھے بھی کھلاؤ، میرے لیے بھی لے کر آؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو دیکھیں نا آپ اس واقعے سے ہمیں کتنے سارے چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل، اسپیشلی وین یو آر ان حالت احرام، جب آپ جاتے ہیں پلگرمیج کے لیے اور اس حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کے محرمات، اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، وہ ملتے ہیں. تو اسی لیے یہ واقعہ جو ہے وہ اتنا ضروری تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت شوق سے وہ جو ہے یہ میٹ کھایا، اور الحمدللہ یہ وہ سنہ ہے جو ہم سب مسلمان بہت شوق سے پورا کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم لوگ سب کے سب زیادہ تر ہم میں سے جو ہیں وہ میٹ لورز ہی ہوتے ہیں، اور ہم بغیر میٹ کے زندہ نہیں رہ سکتے. 1 دن 2 دن گزار لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وی ہیڈ ٹو کم بیک آن دا میٹ، رائٹ؟ تو الحمدللہ اب یہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ہے عصفان، اور یہ
مکہ کے راستے پر ہی ایک جگہ تھی. اب یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کوچ کرتے کرتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بصر ابن سفیان الکعبی جو ہیں وہ واپس آتے ہیں پلٹ کے, اور ان سے اپنے اس قافلے سے مطلب نیوز لے کر آتے ہیں اور واپس آ کر ملتے ہیں, اور وہ ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ قریش نے کو پتہ لگ گیا ہے اور آ کے آپ ان کی طرف آ رہے ہیں. تو وہ سب کے سب مکہ سے باہر آ گئے ہیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ, اپنی پوری کیولری, اپنی بٹالینس کو ریڈی انہوں نے کر لیا. مطلب وہ وار کے اس کے اندر جو ہے نا پورے ریڈی ہو گئے. انہوں نے اپنی آرمرز بھی پہن لی ہیں, اپنی زرہیں پہنی ہوئی ہیں, اور اپنے اوپر چیتا اور لیپرڈ کی سکن جو ہے نا وہ لوگ لگا لیتے تھے, جو کہ یہ سائن ہوتا تھا کہ یہ واریر ہے بندہ, اور اب بس یہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اپنے شہر سے باہر. تو وہ اس حالت میں جو ہے, بلکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر باہر آ گئے ہیں, جو کہ اگین ایک اور سائن تھا کہ بھائی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو بیک انٹل وی فائٹ. تو اس حالت میں جو ہے انہوں نے باہر آ کے کیمپ کر لیا, اور ان کا سردار اس وقت خالد بن ولید ہیں, وہ بھی ان میں شامل ہیں, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ لیپرڈ کی اور چیتا کی سکن پہنی ہوئی ہے. تو خالد بن ولید ہمیں معلوم ہے کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے, اور وہ ملٹری ماسٹر مائنڈ تھے. تو اور وہی تھے جن کی وجہ سے ہمیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت جو ہے وہ بڑی بڑی زکیں پہنچیں, احد میں بھی اور اس کے بعد بھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا, تو اس کے بعد جس طرح وہ ایک نہیں کہتے بندہ انوئے ہو جاتا ہے, ایک تذبذب کا شکار تھے, اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے آخر قریش کو. یہ لوگ لڑائی کے ساتھ اس حد تک obsessed ہو گئے ہیں کہ جس طرح خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو کیا ہو گیا, اور کیا ہو جائے اگر یہ مجھے اور ان مسلمانوں کو جانے کا رستہ دے دیں اور ہمیں یہ سیدھا ایک عمرہ کرنے دیں. ہم نے ان کو جو ہے میرے معاملات میں آخر انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح بات کر رہے ہیں, تو اگر ان کو مجھ سے اتنی زیادہ تکلیف ہے یا مجھ سے اتنی زیادہ نفرت ہے, تو یہ کیوں دوسرے عربز کو میرے ساتھ ڈیل نہیں کرنے دیتے, خود آ کر کیوں مجھے مارنا چاہتے ہیں. اگر تو دوسرے عرب میرے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں تو بھی ان کی جیت ہے, ان کے اوپر نام نہیں آئے گا کہ جو ہے قریش نے اپنے ہی بندے کو مار دیا. اور اگر میں جیت جاتا ہوں, اگر میرا جو ہے یہ اسلام پھیل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے وکٹری دے دیتے ہیں, تو بھی ان کی جیت ہے. تب بھی یہی کہا جائے گا کہ قریش کا بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وکٹری دی. اور وہ جو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے قسم کھا کے کہا واللہ میں ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا جب تک یہ میرے سامنے آتے رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے اوپر فتح یاب نہ کر دیں, یا پھر یہ جو میری گردن ہے یہ میرے تن سے جدا نہ ہو جائے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جذباتی بیان دیا. جس طرح آپ خود نہیں, آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اونچی آواز میں, آپ اپنے آپ سے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو کہ بسرا کی جو ان کی باتیں سن کے ان کا اسپائنگ رزلٹ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے جس طرح اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو وہ یہ تھی. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر تمام یہ قافلہ روکا اور ان کو ایک شیڈڈ ایریا میں لے کر کے ان کو بٹھایا, اور جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خطبے کا یا کسی اسپیچ کا آغاز کرتے تھے خطبۃ الحاجہ کے ساتھ, وہ انہوں نے کیا, اور تمام مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا خبر لے کر آئے تھے بسرا. تو تمام اس بات کا جو کیا, اور ساتھ ہی ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سجیشن پیش کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان سے جلد از جلد پہنچ کے, مطلب ہم ڈائریکٹ مکہ نہ جائیں بلکہ قریش کے ارد گرد کے جو چھوٹے قبائل ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیں, تو شاید ہم قریش کی جو وہ ہے ان کی ایک جو ان کی فورس سائٹ ہے, ہم اس کو ان کو یہ لگے کہ ہمیں ادھر جانا ہے, وہ اس کانفلکٹ کے ساتھ وہ زیادہ بزی ہو جائیں اور ہمیں تنگ نہ کریں وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجیشن پیش کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشن ہے, آپ لوگ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, بہت ایلوکوینٹلی انہوں نے جو ہے وہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں ہم لوگ سب اپنے گھروں سے اور آپ اپنے گھروں سے جو ہے نا وہ ایک نیک مقصد سے نکلے ہیں. ہم سب کا نیت اور مقصد کیا تھی کہ ہم نے جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے.
تو ہمیں ہم نہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی جنگ و جدل میں جا رہے ہیں. تو جب آپ کی نیت میں ہی نہیں تھی جنگ جدل، تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں صرف وہی کام کرنا چاہیے جس کی ہم انیشلی نیت کر کے وہاں سے نکلے تھے. تو لیٹس جسٹ forget about the war. ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. ہم اسٹریٹ کعبہ جاتے ہیں، بس اپنا کام کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی یہ سجیشن پسند آئی، کیونکہ وہ خود بھی چاہتے نہیں تھے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جنگ ہو. ان سے وہ اتنی تیاری کے ساتھ، اتنی پلاننگ کے ساتھ نکلے ہی اسی لیے تھے تاکہ وہ جنگ کو ایوائڈ کر سکیں. لیکن اب پھر ان کو یہی جو ہے وہ پتہ چلا کہ نہیں جی، رستہ بلاک ہے اور خالد بن ولید نے بلاک کیا ہوا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا اور ان کے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ ہم رستہ بدل لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ہم نے سیرہ میں یہ چیز نوٹس کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسٹ کی ڈائریکشن میں جانا ہے کسی پر حملہ کرنے کے لیے تو وہ ویسٹ ڈور سے نکلتے تھے. وہ بالکل مختلف رستے سے جو ہے نا وہ سے جاتے تھے تاکہ جو اسپائی کرنے والے دوسرے لوگ ہیں ان کو لگے کہ یہ ویسٹ کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن پھر وہ آل دا وے گھوم کے پھر وہ اس جگہ پر آتے تھے. تو اب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہم کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم اپنا رستہ ہی بدل لیں، ہم اس رستے سے ہی نہ جائیں. کیونکہ کیونکہ یہ جو صحابی تھے انہوں نے آ کے ایگزیکٹ لوکیشن بتائی کہ یہ جگہ ہے، یہاں پر خالد بن ولید جو ہے وہ اپنی کیولری کے ساتھ موجود ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں صحیح وہاں پہ، تو وہ آپ کا سامنا کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹس اوائڈ آل آف دیٹ ونس اینڈ فار آل، اور ہم پہنچیں گے ہی مکہ ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ کہ ہمیں اس طرح کی کسی چیز کو جو وہ کرنا ہی نہ پڑے. اب اس کام کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گائیڈ چاہیے تھا. ہر شخص کو اس طرح کے آلٹرنیٹ روٹس جو ہیں وہ پتہ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ جانتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں گائیڈ کر سکے، جو یہ نارمل رستہ ہے اس کے بجائے ہمیں کسی اور رستے سے جانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر سکے. تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا جو کہ اسلام کا جو قبیلہ تھا اس میں سے تھا یہ شخص. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک دوسرے آلٹرنیٹیو رستے سے لے کر جا سکتا ہوں. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ اس شخص کے پیچھے ہو لیے اور یہ ایک ایسے رستے سے لے کر گیا جو کہ انتہائی مشکل رستہ تھا. اس میں بہت سے کانٹے، بہت راکی، جو والکینک راکس ہم نے بات کی ہوئی ہے کئی دفعہ کہ مدینہ کے ارد گرد بہت والکینک پلینز ہیں. وہاں پہ والکینک راکس جو ہیں وہ ایک نیچرل پروٹیکشن بیریئر ہے مدینہ کا. اور ظاہر ہے اگر وہ پروٹیکشن بیریئر ہے آپ کے اینیمیز سے تو وہ آپ کے لیے بھی تو اتنا ہی نقصان دہ نا، آپ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے اس کے اوپر چلنا پھرنا اور سارا کچھ کرنا. تو اس کے اوپر چلنا اتنا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ زیادہ تر صحابہ کرام ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، سوج گئے، بلیڈ کرنے لگے بری طرح سے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی حالت دیکھی تو ان کو انکریج کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وادی، اے لوگوں، اے میرے مسلمانوں جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہو، یہ وادی جو ہے نا تمہارے لیے اس سے گزرنا بالکل ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے اس دروازے سے گزرنا ہے وہاں پر جانے کے لیے، اور جو ہے وہ استغفار کرتے ہوئے جانا ہے. کس چیز کا ریفرنس دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ بقرہ میں مینشن ہے نا، ادخلوا باب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، کہ اس دروازے سے تم لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے، جھکے ہوئے گزرنا ہے اور ساتھ میں حطۃ کہتے ہوئے جانا ہے اور استغفار کرتے ہوئے جانا ہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محسنوں میں شامل کر دے اور تمہاری تمام تر جو ہے وہ گناہ معاف کر دے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ریسائٹ کی ان کے لیے، ان کو پڑھ کے سنائی اور ان کو انکریج کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ رکھی تھی نا مغفرت، کہ وہ اس دروازے سے گزریں گے اور اس طرح کرتے ہوئے گزریں گے تو ان سب کے لیے مغفرت ہے. تو اسی طرح تم لوگوں کے لیے وہ مغفرت اس وادی سے گزرنا ہے، جو اتنی مشکل وادی، اتنے مشکل رستے سے ہم گزر رہے ہیں، تم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم سب کے لیے یہ مغفرت ہے سوائے ایک شخص کے. وہ ایک شخص کون ہے؟ جس کا سرخ اونٹ ہے. ایک شخص کا جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بارے میں کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہے.
تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا جو ہے وہ کیا، اور ایک شخص کی نہیں مغفرت. انہوں نے کہا ڈھونڈیں بھائی کون سا یہ شخص کون ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ قافلے میں سب سے پیچھے ایک آدمی ہے جو کہ لوگوں بھائی میرا جو ہے نا وہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا سرخ اونٹ دیکھا ہے کسی نے، میرا سرخ اونٹ دیکھا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، دیکھو تم وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کتنی بہترین جو ہے وہ ایک بشارت دی ہے، ہم سب کے بالکل ہمیں جنت کی بشارت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ہمیں بشارت دی ہے، تو تم آؤ تم بھی ان سے بات کرو تو تمہیں بھی اس پہ انکلوڈ کر لیں. تو اس شخص نے یہ بڑا ہی بدو تھا، اور اس شخص نے کہا کہ میرے لیے جو ہے نا اس وقت اپنا اونٹ تلاش کرنا جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس آدمی کے جو کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں ان سے جا کے اور میں ان سے اپنے لیے جو ہے وہ اپنی مغفرت کی بھیک مانگوں. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اطلاع تھی کہ واقعی اس شخص کے دل میں نفاق تھا، کہ اسلام لے آیا تھا یہ مگر یہ ایمان نہیں تھا. تو اس شخص کے دل میں واقعی یہ نفاق تھا کہ جو ہے وہ اس نے اس طرح کی بات کی، اور ایک شخص صرف اور صرف اس مغفرت سے محروم رہا، اور باقی پورے اس جو اتنا بڑا قافلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی معاف فرمایا. تو جناب اب ہم یہاں تک رکھتے ہیں آج کا سیرہ سیشن. اگلے سیشن میں اب ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد یہ لوگ حدیبیہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر پہنچ کے کیا ہوتا ہے اور حدیبیہ کیا ہے، کیوں ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ سارا ہم وہاں سے کریں گے. لیکن میں اگین اس کا بھی ایک الگ پلے لسٹ بناؤں گی، جس طرح میں نے ہر غزوہ کی ایک اسپیشل پلے لسٹ الگ بنائی ہے، تو غزوۃ الحدیبیہ کی پلے لسٹ بھی جو ہے وہ میں ایک الگ بناؤں گی، جس میں صرف اس سے ریلیٹڈ ساری لیکچرز جو جتنی ہماری یہ ٹاکس ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. اگین بہت سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، مجھے، میرے بچوں کو، تمام مسلم امت کے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.